السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں گے ہمیشہ کی طرح، اور رب سے دعا ہے کہ ہم سے راضی ہو جائے، اپنے رضا کے کام ہم سے لے لیں اور ہماری نیتیں اپنے لیے خالص کر لیں اور آخرت کا ایمان ہمارے دلوں میں ڈالیں، آمین۔ تو پہلے ہم ایسے کرتے ہیں، اپنے فرینڈس کو ٹیگ کر لیتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتہ کون کون ہمارے ساتھ ہے یہاں پر، لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے، نام نہیں دیکھ رہی میں، کائنڈلی اگر کسی کو غلط ٹیگ کر لیا میں نے، کیونکہ نام تو میں نہیں دیکھ رہی، تو پیشگی معذرت، ٹھیک ہے۔ اور یہ رب کا کلام ہے اور دعوت عام ہے ہر ایک کے لیے، اور فرض عین ہے کہ سیکھا جائے تجوید کو۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ قرآن کو تجوید سے پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ چلیں، جتنے بھی مطلب کر سکتی تھی میں ٹیگ، میں نے فرینڈس کو ٹیگ کیا، سسٹرز کو، ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمیرہ کیسی ہیں آپ؟ تو میرے خیال ہے شروع کرتے ہیں ٹائم ضائع کیے بغیر، ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ باتیں کریں گے۔ آج یہاں سے پہلا سیشن سٹارٹ ہو رہا ہے، باقاعدہ بیسک تجوید لے کے چلیں گے ایڈوانس کی طرف انشاءاللہ آہستہ آہستہ۔ اور تمام سسٹر سے گزارش ہے کہ گروپ میں لوگوں کو بلائیں تاکہ گروپ جوائن کریں صدقہ جاریہ کے لیے، تاکہ آپ لوگوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے، میرے لیے اور اس پلیٹ فارم سے جنہوں نے ہمیں موقع دیا ان کے لیے بھی بنے، خیر و برکتوں کا باعث اللہ اسے ہمارے لیے بنائے اور بخشش کا سامان بنائے اسے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، آمین۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ سے ہم نے خیر و برکتیں مانگی تھی، رب العالمین نے ہمیں ایک اور موقع فراہم کیا کہ ہم خیر و برکتیں حاصل کریں الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ یہاں بھی ہم کوشش کریں گے کہ پوری توجہ کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ اس رب کے بندوں کو رب سے جوڑیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو شروع کرتے ہیں جناب اس دعا کے ساتھ، تعریف کے ساتھ کہ تمام تر خوبیاں اس خالق و مالک، رحمان و رحیم، غفار و ستار، قادر مطلق کے لیے ہیں جس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، دولت ایمان سے نوازا، نعمت اسلام سے سرفراز فرمایا اور سید المرسلین اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا۔ کروڑہا صلاۃ و سلام ہو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن پر اللہ کے کلام کا نزول ہوا اور انہوں نے خلق خدا تک اسے ویسے ہی پہنچایا جیسے کہ یہ نازل ہوا۔ پھر لاکھوں درود و سلام ہو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے رب کا کلام اور آپ کا پیغام ہو بہو لفظ بلفظ امت کے سامنے پیش کیا۔ پھر لاکھوں رحمتیں ہوں عظیم قرا حضرات پر اور علماء کرام پر، جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کی لفظی اور معنوی حفاظت کر کے اسے ہم تک پہنچایا۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کلام کا ذمہ رب العالمین نے خود لیا ہے، وہ حفاظت فرمائیں گے، حفاظت فرما رہے ہیں۔ جس طرح 1450 سال پہلے یہ کلام نازل ہوا تھا، اسی طرح ہو بہو موجود ہے، ریٹن فارم میں، یعنی مصحف میں اور سینوں میں، ٹھیک ہے۔ مصحف جو عربی کا میں آپ لوگ کے سامنے رکھتی ہوں، قرآن پاک، ٹھیک ہے، مجید قرآن مصحف، اس میں اور سینوں میں بھی محفوظ ہے۔ جب ہم اسے تمام تر تجوید کے قواعد کے ساتھ پڑھتے ہیں تو گویا ہم اسے پریزرو بھی کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح جس طرح یہ نازل ہوا تھا۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، خوبصورت ہے، جب اس کو خوبصورت آواز سے پڑھتے ہیں تو اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی قرآن مجید تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ رہا
گویا وہ حرام غلطی تو کر رہا ہے، ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو بھی نگیٹ کر رہا ہے۔ یقیناً آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سب سن کر ہمارے نالج میں اضافہ ہوا ہے، یقیناً ہوا ہے، لیکن اس کو صرف اس حد تک نہ سوچیں بلکہ اس کو سیریس لیں، کیونکہ یہ سیریس نوبل سیریس سائنس ہے۔ اسے نہ صرف سیکھنے کا ارادہ کریں بلکہ ان پوائنٹس کو بھی لکھ لیں، کبھی نہ کبھی آپ کی نظر تو ان پر پڑے گی اور پھر آپ اس کو سیکھنے کا بھی ارادہ کریں گے۔ اور میں پوری اس نیت کے ساتھ آئی ہوں کہ آج آپ لوگوں کو میں اس بات پہ قائل کر سکوں دلیلوں کے ساتھ کہ ہمیں تجوید جو ہے، قرآن جو ہے تجوید کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، کیونکہ یہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اور جس دور میں ہم رہ رہے ہیں یہ ہیومنسٹی کا گولڈن ایرا ہے، اور تمام قسم کی جو نالج ہے یہ آپ کو نیٹ پہ آرام سے مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلامک سائنسز میں جو قرآن مجید کی جو سائنس ہے، تجوید جو ہے یہ نوبل ہے، ٹھیک ہے۔ تو نوبلسٹ سائنسز میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ نوبلسٹ ہے، ٹھیک ہے، اعلیٰ ترین ہے، یعنی اس کا ڈائریکٹ لنک کس سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سپیچ سے، اس لیے اسے سیکھنا چاہیے۔ اور جب ہم قرآن مجید تجوید سے پڑھتے ہیں تو گویا ہم رب کا حکم مان رہے ہوتے ہیں، اور جب اس کا حکم مان رہے ہوتے ہیں تو گویا ہم اس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اور عبادت پر کیا ہے؟ ریوارڈ ہے۔ جیسے کہ ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں نا، تو دوسرا جو قرآن کے علاوہ جو علم آپ سیکھتے ہیں اس پر ایسا کوئی ریوارڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہم لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے، اور ہم نے یہ ریوارڈ ہر حال میں حاصل کرنا ہے۔ اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ آج میں اس پلیٹ فارم سے بھی مطلب آپ لوگوں کو یہ سکھانے کے لیے آ رہی ہوں، اس رب کی شکر گزار ہوں کہ مجھے یہاں سے رب العالمین نے ایک اور موقع دیا کہ میں پڑھا سکوں، اور میں یہاں کے جو ممبران ہیں، جو ایڈمنز ہیں، ماڈریٹرز ہیں، ان کی بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یاد رکھا کہ میں یہاں سے آ کر باقاعدہ کلاس کا آغاز کر سکوں۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کی تجوید کے بارے میں کچھ مطلب بتانا میں چاہوں گی کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سیریس سائنس ہے، اور دوسرے سائنسز کی طرح نہیں ہے کہ جب ہم آتے ہیں پڑھتے ہیں کچھ مس ہو جائے تو دوبارہ پڑھ کر سمجھ کر اپنا سلسلہ وہیں سے جوڑ لیتے ہیں، چونکہ اس میں رولز اور قواعد وغیرہ ہیں، اور کہ قرآن کو اس طرح پڑھا جائے گا، تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ شروع سے آخر تک فالو کرنا پڑتا ہے، تاکہ کوئی کڑی جو ہے وہ مس نہ ہو جائے، کوئی لنک جو ہے وہ مس نہ ہو جائے۔ اور کیونکہ ایک اصول جو ہے دوسرے اصول سے جڑا ہوا ہے، یعنی ایک رول دوسرے رول سے جڑا ہوا ہے، اور تجوید القرآن جو ہے وہ ایسا علم ہے جسے آپ آن سے سیکھ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اسے ریگولرلی پڑھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے لیے کسی ماہر استاد کا ہونا ضروری ہے، جس نے کسی استاد سے سیکھا ہو، یاد رکھیے گا، جس نے کسی ماہر استاد سے سیکھا ہو، اور جس سے آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو اس نے بھی کسی ماہر استاد سے سیکھا ہو، یعنی کڑی لنک ٹو لنک، ٹھیک ہے، اور استاد نے کسی اور استاد سے سیکھا ہو، یہاں تک کہ یہ جو لنک ہے، کڑی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے۔ اس لیے اسے سیریس لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے کوئی ایسے نہیں کہہ سکتا کہ یہ فلاں تجوید کی کتاب میں اٹھا لوں یا میں ویڈیو دیکھ لوں تو میں نے تجوید سیکھ لی، تو اب میں قرآن مجید جو ہے وہ ریسائٹ کر سکتا ہوں۔ اس کے لیے ایسے استاد کا ہونا ضروری ہے جو کہ آپ کے سامنے ہو اور آپ کو پڑھا سکے، آپ کے منہ کی موومنٹس دیکھے، لپس کی موومنٹس دیکھے، آپ کے مخارج دیکھ سکے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے استاد سے سیکھنا چاہیے جس کے بعد باقاعدہ سند ہو، اجازہ ہو، جس نے لائسنس ٹو ٹیچ ہو کہ ہاں بھئی یہ پڑھا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی چین بھی، کڑی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہو، تاکہ وہ آپ کو ویسے ہی سکھائے عربی لہجے میں جس طرح کہ رب العالمین نے اسے نازل کیا ہے، کیونکہ عربی قرآن میں قرآن پاک جو ہے عربی لہجے میں نازل ہوا ہے، یعنی درست مخارج، صفات اور وقوف کے علم کے ساتھ سکھایا آپ کو، اور دیگر قواعد کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور لیکن میں کیونکہ آپ لوگوں کو خاص ٹیکنیک پہ میں کام کرتی ہوں، کانسیپٹس پہ کام کرتی ہوں، تو میں اس وجہ سے آپ کو ایسے ٹیکنیک سکھاؤں گی کہ انشاءاللہ، کیونکہ جو لوگ مجھے وائس میسیج کے تھرو، کالز کے تھرو بھی سنا رہے ہوتے ہیں الحمدللہ، تو بہت زبردست مخارج کے ساتھ وہ مجھے سنا رہے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ، اور میں نے باقاعدہ اجازہ بھی لیا ہوا ہے، تھوڑا میں انٹروڈکشن دے دیتی ہوں اپنا۔ تو باقاعدہ 4 سال کی میں نے تعلیم حاصل کی ہے بیک ہوم، اور وہاں سے سند لی ہے میں نے، اور پھر میں نے ابھی لاسٹ ایئر اجازہ عربی ٹیچر سے لیا ہے، میرے جو ٹیچر تھے پی ایچ ڈی تھے، اور میں نے ان سے اجازہ لیا ہے باقاعدہ پڑھ کر الحمدللہ، اور میں پڑھا رہی ہوں پچھلے 12 سال سے، ٹھیک ہے۔
اور الحمدللہ، اور یہ صرف بتانے کے لیے میرا انٹروڈکشن. ویسے میں بائی پروفیشن فزیو تھراپسٹ ہوں، کوالیفائڈ فزیو تھراپسٹ ہوں، لیکن میں وہ جاب نہیں کرتی. اسپیشل بچوں کے ساتھ میں نے جاب کی ہے 3 ایئرز. اللہ تعالیٰ نے اس کے سلسلے میں شاید مجھے قرآن سے جوڑ دیا ہے. تو الحمدللہ میں نے وہ تقریباً وہ چھوٹ ہی گیا، میں نے چھوڑ ہی دیا. اور میں نے کہا کیونکہ دنیا کو بہت ٹائم دے دیا، اب میں نے رب کے بندوں کو رب سے ملانا ہے. تو اس وجہ سے میں نے باقاعدہ تجوید کو ہی اپنایا تاکہ میں لوگوں کو اللہ سے جوڑ سکوں. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں. یہ تو انٹروڈکشن تھا میرا تھوڑا سا. اب میں یہ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ قرآن کے ہم پہ حقوق کتنے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن کے تمام انسانوں پر، تمام انسانیت کے لیے کتاب تو 5 حقوق ہیں. کہ سب سے پہلا اس کتاب پر ایمان لانا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. پھر اسے نمبر 2 اس کا حق ہے اسے تمام تر تجویدی قواعد، مخارج، صفات، وقوف اور دیگر قواعد کے ساتھ پڑھنا. ٹھیک ہے، اور حفظ کرنا، غور و فکر کرنا، یعنی معنی اور مفہوم کو سمجھنا. نمبر 4 ہے اس کتاب کے احکامات پر عمل کرنا. اور اس کی نمبر 5 ہے کہ اس کی دعوت کو عام کرنا، یعنی اس کی تعلیمات دوسروں تک پہنچانا. ٹھیک ہے، حق تبلیغ جسے کہا جاتا ہے. اور تلاوت کرنا ہماری ایمان کا حصہ ہے. قرآن کا جو روز پڑھنا ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنتا ہے. جب ہم روز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری ایمان میں اضافہ فرماتے ہیں اور ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے. اور پھر پڑھنے کا بے حد ثواب بھی ہے. ہر حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، یعنی 1 اجر 10 نیکیاں ہیں. اور دنیا کے آپ اٹھا لیں کوئی بھی تجارت، پڑھ لیں، سن لیں، دیکھ لیں، ایسی نہیں کہ جس میں نقصان کا اندیشہ نہ ہو. یعنی دنیا کی تمام تجارت جو ہے وہ رزق کی تجارت ہے، لیکن قرآن پڑھنے والوں کی تجارت ایسی ہے جسے کبھی بھی نقصان نہیں. اور وہ شخص قابل رشک ہے کہ جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا ہو اور وہ اسے دن رات پڑھتے ہیں، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے کہ جنہیں علم اللہ نے دیا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے علم دیا اور مجھے اس مقرر کیا کہ میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں. اور اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے سیکھیں اور پھر اسے دن رات پڑھیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کچھ احادیث اس سلسلے میں ہم دیکھ لیتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت صاحب قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتے جاؤ اور درجات پر چڑھتے جاؤ، اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا جس طرح دنیا میں ترتیل سے پڑھتے تھے. یقیناً تمہارا مقام وہیں ہوگا جہاں تم آخری آیت مکمل کرو گے. کتنی خوبصورت بات ہے، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے بنائے، آمین. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، یقیناً تمہیں اس کو پڑھنے پر اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے. سنو، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک ہی لفظ ہے، بلکہ الف پہ 10 نیکیاں، لام پہ الگ 10 نیکیاں اور میم پر الگ 10 نیکیاں ملتی ہیں، لہٰذا یہ 30 نیکیاں بن جائیں گی. تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے اور کتنے آرام سے انسان اپنا بینک بھر سکتا ہے رب العالمین کے پاس. اچھا، میں اس کی ذرا 1 منٹ آواز چیک کر لوں. یس، ٹھیک ہے آواز. اب میں نے تھوڑی اور اونچی کر دی. اس کا ایک اور حدیث ہے کہ جو بھی لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور اسے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، ان پر سکینت کا نزول ہوتا ہے، رحمت ان پر سایہ فگن ہو جاتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا تذکرہ ان فرشتوں میں کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں. کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہم جیسے ناچیزوں کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پاس جو فرشتے ہیں ان کے، اور ان کے سامنے ہمارا تذکرہ کرے. اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجد تو بند ہیں، تو یہ جو آن لائن ہم پڑھا رہے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ بنایا ہے تاکہ ہم اللہ کے دین کو اس طرح پہنچا سکے. تو ہمارے لیے بھی وہی اصول ہے جو رب العالمین نے جو اس حدیث میں بیان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس وقت ہم جمع ہیں اپنے اپنے گھروں میں، الگ الگ ہیں، لیکن جہاں جہاں جمع ہیں فرشتے ہمارے پاس وہاں جمع ہے اور سکینت ہم پر نازل ہو رہی ہے، سننے والوں پر بھی اور جو سنا رہا ہے اس کے اوپر بھی. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تجوید جو ہے یہ کیوں سیکھی جائے. تجوید ایکچولی فرض عین ہے، یعنی
اس کا حاصل کرنا شرعی طور پر ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض عین ہے، فرض عین، ٹھیک ہے. اور کتابی صورت میں یہ علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، یعنی کوئی تجوید کا علم ڈیٹیل میں حاصل کر لے تاکہ یہ علم زندہ رہے، آگے چلتا رہے، پھر ہماری مرضی کہ ہم سیکھ کر آگے پہنچائیں یا ہم سے یہ علم کوئی لے لے. جیسے میں نے سیکھا کتابی علم، ٹھیک ہے، ڈیٹیلڈ علم میں نے سیکھا اور میں اب آپ لوگوں کو پہنچا رہی ہوں، آپ مجھ سے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف طریقوں سے، مختلف ذرائع سے آپ لوگ لے رہے ہیں. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ تجوید کے ایکچولی معنی کیا ہیں. تو اس کے جو عربی زبان میں جو معنی ہیں، جو لغوی معنی ہیں، اس کا مطلب ہے خوبصورت بنانا، ستھرا کرنا، کھرا کرنا، عمدہ کرنا، ٹھیک ہے. اور اس کے اصطلاحی جو ٹرم یوز ہوتی ہے وہ معنی کیا ہیں اس کے، وہ ہے ہر حرف کو اس کے مخرج سے اس طرح ادا کرنا کہ اس کی ادائیگی کا پورا پورا حق اور اس کی صفات جو ہیں وہ ادا ہو جائیں. اور اس کی تجوید کو علم تجوید جو ہے اس کی غرض و غایت کیا ہے اور فائدہ کیا ہے. اچھا، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھنا آ جائے، اور فائدہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے. اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس رب کی خوشنودی حاصل ہو جائے اسے. علم تجوید کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ حروف تہجی ہیں، حروف الہجا ہیں، جو کتنے ہیں؟ جو 29 ہیں، 29 ہیں، اور 17 مخصوص مقامات سے یہ نکلتے ہیں، اور جو کہ مخارج خاص کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور مخارج جو ہے ایکچولی یہ مخرج کی جمع ہوتی ہے، اور عربی لغت میں زبان میں مخرج کے معنی نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں، اور تجوید کی زبان میں مخرج کے معنی حرف کے نکلنے کی جگہ، یعنی جس جگہ سے حرف کی آواز نکلے وہ اس کا مخرج کہلائے گا، ٹھیک ہے. اور یہ جو مخارج خاص ہوتے ہیں یہ 5 مخصوص بنیادی جو مخارج ہوتے ہیں اس میں موجود ہوتے ہیں، ادھر سے نکلتے ہیں. ابھی آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ نقشہ، تو آپ دیکھیے گا. اچھا، اور علم تجوید کی جو فرضیت ہے، اور یہ کتاب و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہو چکی ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ المزمل آیت نمبر 4 میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، ترتیلا، ٹھیک ہے. اور قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر خوب سنوار کر پڑھو، ٹھیک ہے. علم تجوید سیکھنے کے مقاصد 2 ہونے چاہیے، جو ہمارے ذہن جو مقاصد ہیں 2 ہونے چاہیے. نمبر 1 تو جس طرح یہ نازل ہوا ہے اسی طرح پڑھنا آنا چاہیے، اور دوسرا کہ ہم دوسروں کو سکھائیں. نمبر 2 کیا ہے؟ کہ دوسروں کو سکھائیں. جیسے میں سکھا رہی ہوں آپ لوگوں کو صدقہ جاریہ کے طور پر الحمدللہ، اور آپ مجھ سے سیکھ رہے ہیں اس اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے. بلکہ امام جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے تجوید حاصل نہ کی، قرآن مجود نہ کیا، یعنی پورے قرآن کو تجوید سے نہ پڑھا، وہ گناہ گار ہے. اصول تجوید کے خلاف قرآن کریم پڑھنا حرام ہے. آپ دیکھیں، حرام سے ہم کتنا بچتے ہیں. اللہ سے ہم کیا کہتے ہیں؟ میں طیب پاکیزہ رزق عطا فرما، ہمارے حلال کے دروازے کھول دے، حرام سے بچا. تو یہ کیا ہے کہ تجوید کے اصول کے خلاف، اصول تجوید کے خلاف قرآن پاک پڑھنا حرام ہے. اور تجوید کا جو مادہ ہے، روٹ ورڈ ہے، یہ جیم، واو اور دال سے یہ مل کر بنا ہے، یعنی جَوَدَ، جس کا مطلب ہے خوبصورت بنایا، اور جَوَّدَ اس کو بہت اہتمام سے خوبصورت بنایا. یجوِّدُ وہ اس کو اہتمام سے خوبصورت بناتے رہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں کہ آداب تلاوت جو ہے، کیونکہ ہم باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں کلاس کا، تو یہ ساری چیزیں جاننا بے انتہا ضروری ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، آداب تلاوت کیا ہیں؟ سب سے پہلا ادب کیا ہے کہ خالص نیت کے ساتھ بیٹھا جائے. کلام پاک سیکھنے کے لیے خالص نیت ہونی چاہیے. ہماری اس وقت آپ سب لوگ بیٹھے ہیں، خالص نیت کے ساتھ آپ لوگ ارادہ کریں، خالص نیت کے ساتھ، سرسری نہیں کہ میں نے سیکھنا ہے، مجھے سب کچھ پتہ چل گیا اور میں نے سیکھنا ہے. یہ نمبر 2، صاف ہاتھوں سے پکڑنا، اور ممکن ہو تو خوشبو لگا کر پڑھنا. پھر تلاوت کے دوران جمائی یا اونگ سے بچنا، ہنسنے سے بچنا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ تلفظ خراب ہو جاتا ہے. جو جس طرح ہم اس کو پروناؤنس کرتے ہیں مخارج کو، تو وہ جو پروننسیشن ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور نمبر 3، استعاذہ اور بسملہ پڑھنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے.
اور تلاوت جو ہے یہ سورت کے شروع سے چاہے ہم کر رہے ہوں یا درمیان سے، دونوں حالتوں میں ہم نے ابتدا کس سے کرنی ہے؟ استعاذہ اور بسملہ سے، سوائے سورۃ التوبہ کے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ سورۃ التوبہ سے جب ہم تلاوت کریں گے، آغاز کریں گے، تو صرف ہم استعاذہ پڑھیں گے، بسملہ نہیں پڑھیں گے، ہرگز نہیں پڑھیں گے۔ اس کی وجوہات میں بھی آپ کو بتاتی ہوں، شاید آپ لوگوں کو بالکل پتہ نہ ہو، ہمیں بھی اب تک یہی پتہ تھا جب تک تجوید نہیں پڑھی تھی کہ بس نہیں پڑھنا، ہم نے کہا ٹھیک ہے بس نہیں پڑھنا۔ لیکن اگر تلاوت اسی سورہ کے درمیان سے شروع کر رہے ہوں تو اس صورت میں ہمیں اختیار ہے کہ ہم چاہے تو بسملہ پڑھیں، بسم اللہ، یا نہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ صرف استعاذہ ہی پڑھیں۔ اچھا، جو ریزن دی جاتی ہے کہ سورۃ التوبہ جو ہے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، اس کی 3 وجوہات قراء حضرات بتاتے ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ کہ علماء کرام کے خیال کے مطابق سورۃ الانفال جو ہے وہ سورت کے بعد سورۃ التوبہ آتی ہے، تو ان کا خیال ہے کہ کیونکہ یہ ایک ہی صورت ہے سمجھ لیں، اور سورۃ التوبہ سورۃ الانفال کو مکمل کرتی ہے، یہ اس کی کنٹینویشن ہے، وہ کہتے ہیں سورۃ الانفال جو ہے، سورۃ التوبہ جو ہے اس کی کنٹینویشن ہے، ٹھیک ہے؟ کنٹینیو کر رہے ہیں اسے، یعنی وہاں وہ ختم ہو گئے اور سورۃ التوبہ سے وہ سٹارٹ ہو گئے۔ دوسری وجہ جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ اس صورت میں یعنی سورۃ التوبہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مشرکین پر غضب کا اظہار ہے، اور چونکہ بسم اللہ جب ہم بسملہ پڑھتے ہیں تو رب کائنات کی رحمت اور مہربانی والی صفت اس میں بیان ہوئی ہے، تو لہٰذا ہم اسے ابتدا نہیں کر سکتے۔ تیسری وجہ جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم قاری حفص عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق پڑھ رہے ہیں، تو چونکہ انہوں نے اسی طرح بغیر بسملہ کے پڑھا ہے تو ہم بھی اسے بغیر بسملہ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر جناب پانچویں جو اس میں پانچواں ادب ہے کہ تلاوت کے دوران بلا وجہ بات نہ کریں، اگر مجبوری ہو تو آیت مکمل کر کے قرآن پاک بند کر کے مختصر بات کریں اور پھر استعاذہ پڑھ کر دوبارہ پڑھنا شروع کر دیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، قرآن پاک کھلا ہوتا ہے، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بدلے میں کیا ملتا ہے؟ قرآن پاک بدعا دیتا ہے، بدعا دیتا ہے، کیونکہ مخاطب کون ہے قرآن پاک میں؟ رب ہم سے مخاطب ہے۔ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ قرآن خوانی کر رہے ہوتے ہیں لوگ، آدھا پارہ ادھر سے پڑھ لو، میں ادھر سے پڑھ لیتی ہوں، جبکہ یہ عمل کے لیے آیا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ربط بھی ختم کر دیا، معنی بھی ختم کر دیے، ٹھیک ہے؟ تو جب بات کریں مختصر کریں بند کر کے، لیکن آیت مکمل کرنے کے بعد۔ اچھا، پھر کیا کرنا ہے؟ جب کھولیں دوبارہ استعاذہ پڑھ کے پھر شروع کرنا ہے۔ نمبر 6 کہ تحقیق کے مرتبے سے پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر، تمام تر مخارج اور صفات کے ساتھ سنوار کر، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا، ٹھیک ہے؟ اور تحقیق کا مرتبہ سلویسٹ وے آف ریڈنگ ہوتا ہے، یعنی جیسے کوئی مجلس میں یا کوئی سیکھنے والا پڑھ رہا ہوتا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم، ٹھیک ہے؟ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے نہیں پڑھ سکتے، تحقیق کے مرتبے سے پڑھیں گے۔ 3 مرتبے اس کے، پہلا مرتبہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، دوسرا تدویر ہوتا ہے، تیسرا حدر ہوتا ہے۔ تدویر جس طرح امام کعبہ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ والا جو ہوتا ہے تھوڑا سا قدر تیز ہوتا ہے، تحقیق کے مرتبے سے وہ پڑھنے کا طریقہ۔ اور حدر جیسے تراویح جیسے مکہ میں پڑھی جاتی ہے، پاکستان والی نہیں، اس میں یا ملون تا ملون آخر میں سمجھ آتا ہے، باقی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو دھیان رکھیے گا۔ اچھا، پھر ہے کہ جہاں رحمت والی آیات آ جاتی ہے، اچھا جب ہم تحقیق کے مرتبے سے پڑھتے ہیں ٹھہر ٹھہر کر، تو اس میں مخارج بھی ہوتے ہیں، صفات بھی ہوتے ہیں، اور سوار کر بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، نمبر 7 جو ہے وہ رحمت اور بخشش اور جنت والی آیات پر خوش ہونا، جہاں پر یہ آ جائے ہمیں سمجھ بھی تو آنا چاہیے نا، ہم خوش ہونا اور اللہ سے نیک بندوں میں شامل ہونے کی دعا کرنا، اور جہاں تسبیح کی آیت آ جاتی ہے وہاں تسبیح کرنا، اور جہاں سجدے کی آیت آ جاتی ہے وہاں سجدہ کرنا۔ پھر کون سا 8واں ادب ہے کہ عذاب والی آیات پر، اللہ کی ناراضگی والی آیات پر ڈرنا، جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا، اور اپنی بری عادتوں کے بارے میں سوچ کر ان سے بچنے کی اللہ سے دعائیں مانگنا، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر نمبر 9 ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان یاد رکھنا کہ تلاوت سے بڑھ کر اللہ کی قربت کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ نمبر 10 چہرے پر عاجزی ظاہر کرنا، ٹھیک ہے؟ اور 11 عربی لہجے میں پڑھنا، اور 12 کیا ہے کہ قرآن پاک کے اوپر فون، میوزک والی چیز،
کوئی چیز بھی نہیں رکھنا، کوئی کتاب بھی نہیں رکھنا. قرآن پاک خود عظیم کتاب ہے، اس کے اوپر آپ کوئی چیز نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے، کوئی چیز نہ رکھی جائے. اور پتہ ہے لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن پاک پھینکتے ہیں دوسروں کی طرف جب کوئی مانگے تو یہ کام بھی نہیں کرنا، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، قرآن پاک کو دوسروں کی طرف نہیں پھینکیں گے ہم. اور پھر نمبر 14 ہے کہ سورۃ الاعراف میں ہے کہ قرآن پاک کو کان لگا کر خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آ جاتی ہے جناب، یہ سب اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ سیکھنے جا رہے ہیں نا، تو ان سب چیزوں کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے. اچھا، پھر تلاوت کے وقت ہماری جسمانی حالت کیا ہونی چاہیے، کیونکہ آپ لوگ سیکھیں گے تو کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی لیٹ کے سیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، بعض لوگ لیٹ بھی جاتے ہیں، کوئی بیمار ہوتے ہیں، کوئی کیا ہوتے ہیں، ان کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے کہ قراءت کے وقت جسمانی حالت چست و ایکٹیو ہونا چاہیے اور کمر سیدھی ہو تاکہ پھیپھڑوں کو پھیلنے کی جگہ ملے، زیادہ سے زیادہ پھیل سکے. اور قاری قرآن ہر آیت کے شروع میں یا اعادہ کرنے پر اپنے پھیپھڑوں میں زیادہ سے زیادہ ہوا بھر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے کیا ہوگا کہ سانس جلدی نہیں ٹوٹے گی، یعنی سانس کے جلدی ٹوٹنے کا اندیشہ نہیں ہوتا. اس طرح قاری قرآن ایک ہی سانس کو لمبی کھینچ کر زیادہ تلاوت کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے میں آپ لوگوں کو ڈیپ بریدنگ وغیرہ بھی کرا رہی ہوتی ہوں. اچھا، تلاوت کے دوران قاری قرآن کے ہونٹوں کی حرکات اس طرح ہوں گی کہ منہ یا تو سیدھا کھلے گا یا دونوں ہونٹوں گول ہوں گے، دونوں ہونٹ گول ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی وہ بھی تجوید کے سروں کے مطابق. اس کے علاوہ ہونٹوں کی کوئی حرکت ظاہر نہیں ہوگی. چہرے پر عاجزی ظاہر ہوگی اور نہ منہ بگاڑیں گے، نہ ہونٹ پھیلیں گے، نہ گانے کی یعنی طرز پہ جو تلاوت ہوتی ہے نا، لوگ ٹیون بنا لیتے ہیں، نہ اس طرح کی تلاوت ہوگی. کیونکہ جب گانے کی ٹیون پہ آپ لوگ تلاوت کرتے ہیں تو پھر سر بھی دھنا جاتا ہے اور ہاتھ بھی ہلائے جاتے ہیں، تو یہ انداز بالکل گانا گانے والوں کا انداز ہوتا ہے، تو یہ ہم نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اب ہم آ جاتے ہیں، یہ تو کچھ انسٹرکشنز تھی، کچھ نالج آپ تک پہنچانی تھی کہ کیا ہے تجوید، اور امید کرتے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. اب ہم آ جاتے ہیں کہ قرآن کی جو غلطیاں ہوتی ہیں، عیوب جو قرآن میں عیب ہوتے ہیں، عیوب وہ کون کون سے جو ہم لوگ کرتے ہیں. قرآن کے اندر نہیں ہے عیب، جو ہم لوگ کرتے ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اسے عربی میں لحن کہتے ہیں. اس غلطی کو عربی میں لحن، اور لحن دو طرح کا ہوتا ہے، لحن جلی، لحن خفی. ٹھیک ہے، تو لحن کی 2-3 ڈیفینیشنز اگر 3 بتا دیتی ہوں کہ آسانی سے آپ لوگ کی سمجھ میں آ جائے. کہ نمبر 1 تو یہ کہ اگر اصول تجوید کے خلاف اور بے قاعدہ پڑھا جائے تو وہ لحن کہلاتا ہے. نمبر 2، تجوید کے خلاف قرآن پڑھنا یا غلط پڑھنا، بے قاعدہ پڑھنا، لحن کہلاتا ہے. پھر جب قاری قرآن تجوید کا علم حاصل کیے بغیر تلاوت کرتا ہے، جیسے ہم نے کیا تھا، ٹھیک ہے، جب سمجھ میں آئی تو اس وقت 40 سال کے ہو چکے تھے، تو سوچا کہ نہیں، یہ تو بہت گڑبڑ ہو گئی ہے، یہ تو قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا آنا چاہیے. جو شعور اللہ نے دیا، ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو اسے دین کی طرف بلاتے ہیں. تو میرے ساتھ بھی کچھ اسی طرح ہوا. اللہ کو کوئی بات پسند آ گئی ہوگی، جو اسپیشل بچوں کے ساتھ میں نے کام کیا تھا، بہت محبت کے ساتھ، رحم کے ساتھ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں مجھے جوڑ دیا قرآن سے. جب قاری قرآن تجوید کا علم حاصل کیے بغیر تلاوت کرتا ہے تو وہ اپنی تلاوت میں خرابی، نقص پیدا کرتا ہے، جس سے قرآن کے الفاظ اور آیات کے معنی بدل جاتے ہیں، جس کو تجوید کی زبان میں لحن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور میں نے جیسے بولا ہے کہ ایک لحن جلی اور ایک لحن خفی. اب یہ لحن جلی اور لحن خفی، یہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے. لحن خفی جیسے خفا سے چھپانا، ٹھیک ہے، یعنی پوشیدہ ہلکی قسم کی غلطی کو لحن خفی کہتے ہیں. اچھا، ان غلطیوں کی وجہ سے الفاظ کے معنی تو نہیں بدلتے، لیکن قراءت کا حسن باقی نہیں رہتا اور انسان ثواب سے محروم رہ جاتا ہے. اور اس کی اقسام میں ہے کہ جب ہم نون ساکن، نون تنوین اور میم ساکن کی ادائیگی جو ہے وہ قواعد کی روح سے نہیں کرتے، لام، را اور الف کو موٹا اور باریک پڑھنے میں جو غلطی کرتے ہیں، مد کی لمبائی میں کمی زیادتی کرتے ہیں، نون مشدد میم مشدد کی آواز میں کمی زیادتی کرتے ہیں، اور صفات عارضہ میں ہم جو کمی زیادتی کرتے ہیں وہ لحن خفی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، پھر جو ہے جو بہت ضروری ہے وہ لحن جلی ہے، جسے ظاہری اور کھلی غلطی کہا جاتا ہے، یعنی الفاظ اور آیات کے معنی بالکل بدل جائیں. ٹھیک ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، ہم نماز میں بھی تو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو نماز بھی ہماری کیا ہو جاتی ہے،
جاتی رہتی، بگڑ جاتی، کیونکہ الفاظ بگاڑ دیے تو ظاہر نماز تو ہماری مفسد ہو گئی، پھر خراب کر دی ہم نے۔ اور کب کس طرح ہم کرتے ہیں کہ جب عربی جگہ کی جگہ عربی حرف کی جگہ ہم غیر عربی حرف جیسے پڑھتے ہیں، جیسے قل ہے، قول ہے، قل، تو منہ سے ہمارے نکل گیا گل، اور ہم نے کہا بس ٹھیک ہے پڑھ لیا۔ حق، اس کی جگہ حق، حق کاف کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ پھر جبالن، اس کی جگہ میں گبالن پڑھ لیا، اور توجہ ہی نہیں دی، بے دہانی میں بھی پڑھ لیا۔ پھر مخارج میں غلطی ہو گئی، جیسے الحمدللہ رب العالمین ہے، تمام تر تعریف ہے اس رب العالمین کے لیے، لیکن اگر ہم کہتے ہیں الحمدللہ تو پہلے تو ال کہتے ہیں، ال نہیں کہتے، اور ہا جو ہمارے عکس الحلق سے نکلتی ہے وہ ادا کر دی، اس کا مطلب ہے تمام تر پٹخنا، ناؤز باللہ، اس میں نا تمام تر تعریف رب العالمین کے لیے، یہ ہے تمام تر پٹخنا ناؤز باللہ رب العالمین کے لیے۔ کتنی بڑی غلطی ہے۔ پھر قلب، دل کو کہتے ہیں، قلب کتے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ جو ہمارا مخارج میں ہم غلطی کرتے ہیں، یعنی ایک حرف کی آواز کو ہم کیا کرتے ہیں، دوسرے حرف کے مخرج سے نکالتے ہیں، جیسے اسم، نام ہے، اور ہم کہتے ہیں اس، گناہ، بدل دیا۔ پھر صفات لازمہ میں غلطی، یعنی ایک حرف کی آواز کو دوسرے حرف کی آواز سے بدل کر جیسے پڑھنا، جیسے صاد کو سین پڑھ لیا، تو کو تا پڑھ لیا، ضا کو ذال پڑھ لیا، یا ضاد کو ضا پڑھ لیا، ولا ضالین کر دیا، ولا ضالین کی بجائے، عصا کو عصا پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ہے حرکات میں جیسے غلطی ہو گئی، ایک حرکت کو دوسری حرکت سے ہم بدل کر پڑھتے ہیں، جیسے انعمت، انعمت علیہم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے، انعمت کا انعام کیا تو نے، اگر ہم پڑھتے ہیں انعمت، انعام کیا میں نے، نعوذ باللہ۔ ایاکا کو ایاکا پڑھ لیا، جمع بھی نہیں دیا۔ اہدینا کو اہدینا پڑھ لیا، یا اہدینا پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں کیسی کیسی خطرناک غلطیاں یہ۔ اور حرکت السکون میں جیسے غلطی ہو گئی، متحرک کو ساکن، ساکن کو متحرک پڑھ دیا جائے، جیسے قاتلا ہے تو قاتلا پڑھ دیا، جعلنا کو جعلنا پڑھ دیا، اوکلہا کو اوکو لہا، اوکو لہا کو اوکو لہا کو اکلہا پڑھ دیا، رفسا کو رفسا پڑھ دیا، اور جعلنا کو جعلنا پڑھ دیا، ٹھیک ہے۔ بجا حذف اور اضافہ، حرف میں بجا کمی، ٹھیک ہے، جیسے یولد ہے تو یولد پڑھ لیا، واو غائب کر دیا۔ الحمد ہے، پہلے میں نے کہا نا ال پڑھتے ہی نہیں، ال پڑھ دیتے، اور حمدو نہیں پڑھتے، حمدو کر دیتے، لمبا کر دیتے۔ وقضا ہے، اسے وقضا پڑھ دیا۔ عسا کو عسا پڑھ دیا۔ تجدید میں کمی کر دیا، جیسے فعال ہے تو فعال پڑھ دیا۔ مستقر کو مستقرن پڑھ دیا۔ ایاک کو ایاک پڑھ دیا۔ قدر کو قدر پڑھ دیا، ٹھیک ہے۔ پھر زبر کی لمبائی میں کمی اور زیادتی جیسے کر دی جائے، جیسے قاتل قاتل، جعل جعل، بلغ بلغ، قال قال قال، دونوں کو بڑھا دیا۔ مختصراً یہ کہ مخارج میں، صفات لازمہ میں، اعراب میں، حرکات میں، اور تخفیف میں، تشدید میں، حذف، اضافہ، گھٹاؤ، بڑھاؤ، مفرد، تثنیہ، یہ سب لحن جلی ہیں، حرام اور ممنوع ہیں، اور موجب عذاب ہیں۔ بسا اوقات مفسد صلاۃ بھی ہیں، مفسد ہماری جو نماز ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اس سے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ان تمام غلطیوں سے ہمیں بچنا ہے۔ اچھا، اب جو ضروری چیز آ جاتی ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس، آپ لوگوں کے سامنے یہ سامنے نقشہ پڑا ہوا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کس طرح کڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کے ملتی ہے۔ میں بھی اس کا ایک حصہ ہوں، الحمدللہ میں نے بھی اجازہ لیا ہے اللہ کے حکم سے، اور دوسرا اجازہ میں نے ایڈمیشن لیا ہوا ہے اس میں، اور دوسرا اجازہ کر رہی ہوں میں، کہ جو کمیاں بیشیاں رہ گئیں، کیونکہ ہم عجمی ہیں، ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہم جتنا زیادہ علم حاصل کریں اتنا کم ہے، ہم اس میں ہمیں راسخ ہونا ہے، حاصل کرتے ہی رہنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کڑی کچھ اس طرح ملتی ہے کہ حفص عن عاصم جو ہے یہ رحمۃ اللہ علیہ بن سلیمان کوفی، کوفہ میں پیدا ہوئے تھے، ٹھیک۔ یا میں چلے تھوڑا سا ڈیٹیل دے دیتی ہوں کہ تجوید کا علم حاصل کرنے سے پہلے ہمارا اس بات کا بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ علم ہم تک کیسے پہنچا، اور کون سے طریقے سے ہم تلاوت سیکھ رہے ہیں۔ جیسے آپ کے سامنے میں نے نقشہ رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ عظیم کلام اپنے عظیم رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک عظیم فرشتے کے ذریعے نازل فرمایا،
اور ایک مستند حدیث کے مفہوم سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بابرکت کتاب اپنے نبی کو 7 طریقوں سے 7 ways آف جو پڑھنے کے ہیں، ٹھیک ہے، 7 لہجے جو ہیں جسے کہتے ہیں اس میں پڑھنا سکھایا ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اپنی تمام امت کو ان 7 طریقوں سے قرآن پڑھنا جو ہے وہ سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے اس کام کا پورا حق ادا کیا اور اس پیغام کو انہوں نے آگے پہنچایا۔ اور آج کل جو دنیا بھر میں ان 7 طریقوں میں ان میں سے ایک طریقہ زیادہ مشہور ہے، گو کہ باقی 6 طریقے بھی صحیح ہیں، اور ان میں سے کچھ طریقے ہیں جو لوگوں نے اس سے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن اب وہ جو زیادہ عام ہے وہ یہی والا ہے کہ حفص عن عاصم کا طریقہ ہے، اور اس کو کہتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ طریقہ انہوں نے خود اپنے سے ایجاد کیے، بلکہ انہوں نے آپ کے سامنے میں نے نقشہ رکھا اسی وجہ سے کہ انہوں نے جیسے سیکھا اسی طرح آگے پہنچایا۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کوفہ میں پیدا ہوئے اور سن 90 ہجری کو یہ پیدا ہوئے ہیں، اور 90 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی ہے، جیسے ڈیٹ میں نے لکھی ہے، ٹھیک ہے، سن یعنی 90 ہجری میں پیدا ہوئے اور 180 ہجری میں انہوں نے وفات پائی ہے۔ اور انہوں نے ان کے جس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں حفص عن عاصم من طریقۃ الشاطبیہ، ٹھیک ہے، اور یہ کچھ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے کہ انہوں نے کہاں سے عاصم الکوفی سے سیکھا جو تبع تابعین تھے، اور انہوں نے عبد الرحمن سے سیکھا بن حبیب سلمی سے، اور انہوں نے کہاں سے سیکھا جو صحابہ تھے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ثابت، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کڑی کچھ اس طرح جا ملتی ہے، اور میں بھی اس کا حصہ ہوں الحمدللہ۔ اور پھر انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور آپ نے کہاں سے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کہاں سے لے کر آئے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ اس طرح سے سلسلہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کی سمجھ میں بہت اچھے سے آگے ہوگا۔ اب ہم آ جاتے ہیں، باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، کیونکہ آج کی کلاس تھوڑی سی آپ کی ہو جائے گی، لیندی ہو جائے گی۔ اچھا، میں چاہ رہی تھی کہ اگر آپ کو میں نماز میں بھی یہ بتا دوں جو غلطیاں آپ لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں، اگر آپ نماز میں الحمدو کو الحمدو پڑھتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ تو دعا ہے نا، ہم نے تو دعا ہی بگاڑ دی۔ الحمدللہ رب کی ہم تعریف پہلے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین، للہ کو ہم پڑھتے ہیں للہ بنا دیتے ہیں، ہم لمبا کر دیتے ہیں، اور لم یلد ولم یولد ہے تو یولد کو یولد کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم نے کیا کیا؟ واو سکپ کر دیا اس میں، بالکل۔ ایاک کا ہم نے یا مشدد تھا اسے بغیر مشدد کے ہم نے ادا کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور جیسے اہدینا اہدے کر دیا، اہدینا کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ کیسی غلطیاں ہیں نا جو ہم کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے ملک میں تو غیر المغضوب پڑھتے ہی نہیں ہے نا، مطلب ہی بدل دیا، مغضوب ہی کر دیا ہم نے، غیر المغضوب، ٹھیک ہے۔ یا ولضالین کو ہم کیا کرتے ہیں کہ ولضالین موٹا دال بنا دیتے ہیں۔ تو یہ وہ ساری غلطیاں ہیں اس میں ہماری، یہیں سے جہاں سے ہماری نماز کی ابتدا ہو رہی ہے، ہم نے نماز ہی غلط کر دی۔ تو آگے آپ دیکھیں، جب ہمیں سورہ الفاتحہ ہی صحیح نہیں پتہ آتی تو ہم آگے جو صورتیں ہم پڑھتے ہیں وہ ہمیں کہاں سے آئے گی؟ اس پہ ہماری کوئی چیز بھی جو بھی ہم اس میں پڑھ رہے ہیں عجمی ہیں، ہماری زبان نہیں ہے، تو ہمیں تو اس پہ بہت کام کرنا ہے نا۔ تو اللہ نے آپ کو بہترین موقع دیا ہے، انشاءاللہ میرے ذریعے جب تک میں زندہ ہوں تو کوشش کروں گی کہ میں پڑھاتی رہوں، ٹھیک ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کلاس سٹارٹ ہونے سے 3 منٹ پہلے آؤں، میرا اصول ہے یہ، کچھ بھی ہو جائے 3 منٹ پہلے آنا ہے مجھے، ٹھیک ہے نا۔ اور کبھی کبھی لیٹ ہو جائے تو انسانوں کچھ کہہ نہیں سکتی میں، اور ابھی تو میں یہی دعویٰ کر رہی ہوں، کبھی کبھی بندہ لیٹ بھی ہو جاتا ہے، اور چھٹی میں کبھی نہیں کرتی، کبھی مجبوری ہو جائے کوئی بہت زبردست، جو لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میں چھٹی نہیں کرتی، کوئی بہت مجبوری کہ میں بیٹھنے کے قابل ہی نہ رہوں تو وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آ جائیے جناب، مخرج کا تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ حروف تہجی جو ہے 29 ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ آپ کے سامنے اسکرین شاٹ بھی آپ لوگ اس کا لے سکتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے سب کچھ، ٹھیک ہے۔
اچھا یہ 17 مخصوص مقامات سے ادا ہوتے ہیں، 29 لیٹرز جو ہیں، ٹھیک ہے، اور ان 17 مخصوص مقامات کو مخارج خاص کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مخارج خاص کہتے ہیں، اور یہ 5 بنیادی جو مخارج ہیں اس کے اندر ہوتے ہیں یہ، اور یہ فردر پھر 2 میں ڈیوائیڈڈ ہیں، ایک کو محقق کہا جاتا ہے، ایک کو مقدر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو مخارج عام ہے جس میں 5 بنیادی، جس میں ہمارے پاس الجوف ہے، تھوڑا شروع میں آپ کو ڈیفیکلٹ لگے گا لیکن میں اتنا ریپیٹ کروں گی کہ پہلے ہفتے میں انشاءاللہ سب سمجھ میں آ جائے گا آپ کو، ٹھیک ہے، کہ پہلا الجوف ہے ہمارے پاس مخرج عام، دوسرا الحلق ہے، تیسرا اللسان، چوتھا الشفتان، اینڈ پانچواں جو ہے الخیشوم ہے، ٹھیک ہے۔ آج انٹروڈکٹری کلاس ہے اور نیکسٹ ٹائم ان چیزوں کو دوبارہ میں ریپیٹ کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو لگے کہ ہاں ہم نے آج کچھ سیکھا ہے اس کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر یہ محقق اور مقدر میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ محقق جو کہتے ہیں کہ مستند تحقیق سے ہے، یعنی کنفرمڈ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ مخرج اس جگہ سے ہی نکلے گا، اور مقدر جو ہے یہ اندازے سے ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ یہ جو جگہ ہے یہاں کس جگہ سے فلاں آواز نکل رہی ہے، ٹھیک ہے، یا فلاں چیز ادا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جب کسی بھی حرف کے مخرج کی کوئی خاص جگہ مقرر ہو تو اس کو مخرج محقق کہا جاتا ہے، محقق یا محقق، ٹھیک ہے۔ اور مخرج مقدر، جب کسی بھی حرف کے مخرج کی کوئی خاص جگہ مقرر نہ ہو تو وہ مخرج مقدر ہوتا ہے، جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں الجوف۔ اب الجوف جو ہے اس کو میں الگ شکل بھی آپ کو دکھاؤں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ یہ جو گرین میں نے کیا ہوا ہے پورا یہاں سے ساؤنڈ باکس سے لے کے یہاں تک لپس پہ یہ ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ پوری ایک ٹیوب ہے، یعنی تھروٹ کیوٹی اینڈ ماؤتھ کیوٹی، جوف دہن بھی اسے کہتے ہیں، اورل سپیس بھی اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے یہاں ساؤنڈ باکس ہے، لیرنگس کے اندر ساؤنڈ باکس ہوتا ہے ہمارا، نرخرا جسے کہتے ہیں، اس کے آواز کی ڈبیا ہوتی ہے، آواز کی ڈبیا کے اندر آواز کے پٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہ یہاں ہوا پہ لپس پر ختم ہوتا ہے، اس پہ کوئی بھی 2 آرگنز آپس میں نہیں مل سکتے اور نہ قریب آ سکتے، پائپ ہے سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمارے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ اینڈ یا مدہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں سے ادا ہوتے ہیں، یہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں، یہاں اینڈ ہوتے ہیں، انہیں حروف الجوفیہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ الجوف سے ادا ہو رہے ہیں، المدیہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی آواز ادائیگی میں لمبی ہوتی ہے، اور ہوائیہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ہوا پہ یہ ختم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جہاں سے گزرتے ہیں یہاں ہوا کا گزر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور سب سے پہلا جو ہم یہ تو ہو گیا ہمارا، اچھا پہلے میں آپ کو وہ ایکسپلین کر دوں، یہ صرف میں ابھی آپ کو بتا رہی تھی مقدر کا، الجوف جو ہے یہ مقدر ہے، ہمیں پتہ ہے نہیں ہے کہ یہاں سے الف واو اینڈ یا مدہ کہاں سے ادا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، الف واو اینڈ یا مدہ کہاں سے ادا ہو رہے ہیں، مائنڈ میں رکھیے گا۔ اچھا پھر ہمارے پاس سیکنڈ مقدر جو ہے الخیشوم ہے، یہاں سے ہمارے پاس غنہ کی صفت ادا ہوتی ہے، غنہ جو حروف لیٹر جو غنہ جو ہمارے صفات عارضہ میں بھی بنتے ہیں اور میم اور نون میں بھی جو غنہ ہے وہ ہمیں نہیں پتہ، اگر آپ چہرے کو ہاتھ لگائیں تو چہرے پہ آپ کی ناک کی یہ ہڈی ہے، یہاں پہ ایک ٹرائنگل بنا ہوا ہے اور ناک پوری یہاں لمبی ہے، اس کا خیشوم ناک کا بانسا الخیشوم کہلاتا ہے، یہاں سے غنہ کی آواز منہ کے اندر سے جا کے نکل کے یہاں سے باہر ہمیں فیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ صفت ہے جو یہاں سے ادا ہوتی ہے غنہ کی، ٹھیک ہے، ایک کاؤنٹ کی صفت ہے وہ صفت لازمہ کہلاتی ہے، اس کے علاوہ جو ہم غنہ کرتے ہیں 2 کاؤنٹ کا 3 وہ عارضہ میں آتا ہے، صفات عارضہ میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر ہمارے پاس محقق میں جو آتا ہے وہ الحلق، گردن آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اس میں 3 مخارج خاص ہیں، اور محقق کا مطلب ہے کہ جو جگہ بتائی گئی ہے وہیں ہی سے مخرج نکلے گا، ٹھیک ہے۔ صفات میں ہمیں نہیں پتہ تھا جو نون اور میم کے جو غنہ کی صفت ہے کہاں سے نکلے گی، کس حصے سے ناک کے نکل رہی ہے، یہ پتہ ہے کہ ناک ہی سے نکل رہی ہے، اور الجوف کا نہیں پتہ کہ الف مدہ یا مدہ واو مدہ کہاں سے ادا ہو رہے ہیں، اس جگہ سے، یہ پتہ ہے کہ یہ پورے پائپ پہ جہاں سے یہ ادا ہو رہے ہیں یہاں سے اس کی آواز پروڈیوس ہوتی ہے اور لپس پر ختم ہوتی ہے۔ الحلق میں ہمارے پاس 3 مخارج خاص ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ہے اقص الحلق، وسط الحلق، ادن الحلق، یا اقصى الحلق، وسط الحلق، ادنى الحلق، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ جو ہے اس سے 6 لیٹرز ادا ہوتے ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ٹھیک ہے، یہ سب ڈیٹیل بعد میں بتاؤں گی، جسٹ میں آپ کو آج انٹروڈکشن دے رہی ہوں۔ پھر ہمارے پاس اللسان، زبان، اللسان میں ہمارے پاس 10 مخارج خاص ہیں، پوائنٹس آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، ڈاٹس وغیرہ، ٹھیک ہے، اور یہاں سے ہمارے پاس ڈاٹس اب نظر آ گئے ہوں گے، میں نے قریب کر دیا ہے، اور یہاں سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں، 18 لیٹرز ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اچھا پھر ہمارے پاس نیکسٹ الشفتان یعنی دونوں ہونٹ. اس میں کتنے ہمارے پاس 2 مخارج خاص ہیں اور 4 حروف یہاں سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, با واو میم اینڈ فا. ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ ہو گیا آپ کی اس کی انٹروڈکشن ہو گئی. اب میں نے آپ کو الجوف کا یہ بتا دیا ہے, اس کو کوئک لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا الجوف کا اگر آپ دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں الف. الف الف ایک وہ ہوتا ہے جس کو لوگ ہماری زبان میں الف کو حمزہ ہوتا ہے اسے مجازی طور پہ الف کہا جاتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے جو خالی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ سمجھ لیں کہ 2 طرح کا الف ہوتا ہے ہماری زبان میں. اجمی لوگ اسے کہتے ہیں 2 طرح کا الف ہوتا ہے, ایک حمزہ کے بغیر اور ایک حمزہ کے ساتھ. جب ہم دیکھتے ہیں کہ الف حمزہ کے بغیر ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ حرف اسٹریچنگ لیٹر ہے, اسے الف ممدودہ الف کبیرہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب یہ موٹے لیٹرز کے ساتھ آتا ہے تو موٹا پڑھا جاتا ہے, باریک کے ساتھ آتا ہے تو باریک پڑھا جاتا ہے. جیسے قولا ہے, قولا. اچھا عربی میں ہمارے 29 لیٹرز جو ہیں 29 لیٹر میں ہمارے پاس 7 لیٹر ایسے ہیں جو کہ موٹے ہیں اور ان کو جو ملا کے جب جوڑ کے پڑھا جاتا ہے تو وہ ہے خ ص ض ط ق. ٹھیک ہے, صاد, ضاد, طا, ظا, غین, ح اینڈ قاف. ٹھیک ہے, یہ موٹے لیٹرز ہیں. جب الف کے ساتھ آتے ہیں تو یہ موٹے پڑے جاتے ہیں, اور الف بھی یہ تو ہیں ہی موٹے, الف موٹا پڑا جاتا ہے اور آواز اوپر چھت کی طرف یعنی ہماری تالو کی طرف جاتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن باریک جو لیٹرز ہیں باقی جو 22 ہیں تو وہ جو ہیں وہ باریک پڑے جاتے ہیں اور ان کی اسٹریٹ آواز منہ سے باہر نکلتی ہوئی فیل ہوتی ہے, باریک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے میں نے ابھی بتایا قول, قو, قو. اب دیکھیں او کی ساؤنڈ آ گئی اس میں, او کی ساؤنڈ موٹے کے لیے او کی ساؤنڈ آ جائے گی. ٹھیک ہے, اور یہ ہیوی جو ہے ہیوی بن جاتا ہے. قو الف کے ساتھ ہیوی ہو جاتا ہے, قو الف بھی اس کے ساتھ ہیوی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں جو 4 لیٹر اطباق ہیں صاد, ضاد, طا اینڈ ظا, اس میں اطباق ہے, اس میں زبان تالو سے لپٹ جاتی, وہ ہیوی ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں استعالہ بھی ہے, اسٹرانگ, اس میں جہر بھی ہے اور اسٹرانگ صفات اس میں پائی جاتی ہے تو وہ مزید موٹا ہو جاتا ہے. اور مزید موٹا ہے الف کے ساتھ آ کے اور موٹا ہو جائے گا. قو, ظا. ٹھیک ہے, ظا, صا. ٹھیک ہے, اور قا جو اس میں استعالہ کا لیٹر ہے لیکن جب یہ الف کے ساتھ آتا ہے تو یہ اور موٹا ہو جاتا ہے. قو, غو, اور صرف استعالہ کا لیٹر ہے لیکن اس میں انفتاح ہے. ٹھیک ہے, اور الف کے ساتھ آتا ہے تو الف موٹا ہو جاتا ہے, پہلے درجے کی تفخیم بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, اور باریک کے ساتھ آئے گا تو سا, با, میں, تا. ٹھیک ہے, باریک اس طرح ادا ہوگا. اچھا جیسے ہم الف مدہ, واو مدہ, یا مدہ ہم کہتے ہیں الجوف سے ادا ہوتا ہے تو با, بو, بی. اور اس کی ذات میں اللہ نے 2 کاؤنٹ کا کھچاؤ رکھا ہے تو اسے صرف 2 کاؤنٹ ہم کھینچیں گے. الف مدہ, واو مدہ, یا مدہ کو جب بھی خالی الف سے پہلے فتحہ آئے گی, زبر آئے گی, وہ الف مدہ کہلائے گا. اور الف مدہ اپنے سے پہلے حرف جس کے اوپر فتحہ ہے اس کی آواز کو 2 کاؤنٹ کے لیے اوپر کی طرف کھینچے گا, با, با. ٹھیک ہے, اور جب واو ساکنوں کو سے پہلے ضمہ آئے گی, ٹھیک ہے, اور یعنی پیش آئے گی تو وہ بو بن جائے گی. بو, موٹا نہیں کریں گے, با کو باریکی سے ادا کریں گے, بو, بو. ٹھیک ہے, اور 2 کاؤنٹس کے لیے آواز ہماری گول ہو جائے گی, لپس کی موومنٹ سے ہوگی ہماری, وہ ہم اسے رول کریں گے, کمپلیٹلی رول ہو جائیں گے ہمارے لپس. اور بی کے لیے آواز نیچے جائے گی, بی, یا سیکنڈ سے پہلے کسرہ آئے گی تو یہ یا مدہ بن جائے گی. تو یہ تھا ہمارا الف. ٹھیک ہے, الف جو الف ممدودہ ہے اس کے بارے میں تھا. اور الجوف مخرج ہے جس سے الف مدہ, واو مدہ, یا مدہ ادا ہوتے ہیں. 5 لیٹرز آپ کو میں انٹروڈیوس آج کروا رہی ہوں, پھر نیکسٹ ٹائم کلاس میں ہم اسے مزید دوبارہ دہرائیں گے انشاءاللہ. اچھا, با جو ہے اگر آپ دیکھیں دونوں ہونٹوں کے گیلے حصوں سے ادا ہوتا ہے. دونوں کے ہونٹوں کے جب گیلے حصے کو زور سے پریس کرتے ہیں, ہم دباتے ہیں تو اس میں با میں کیا ہے, اب آواز بند ہو جائے. شدہ کی اسٹرانگ صفت ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا, شدہ کسے کہتے ہیں؟ جب ہم ان مخارج کے جو یہ حروف ان کے مخرج پہ جاتے ہیں ادا کرنے کے لیے, تو جب وہاں جاتے ہیں تو آواز سختی سے قوت سے ٹھہر جاتی ہے, بند ہو جاتی ہے, رک جاتی ہے. اب, ٹھیک ہے, اب, اق, اج, اد. ٹھیک ہے, اسے کہتے ہیں شدہ کی صفت. تو اب, ٹھیک ہے, تو اسے ہم کیا کریں گے, دونوں ہونٹوں کو جو گیلے سے ہیں اسے مضبوطی سے پریس کریں گے تو با ادا ہوگا. باریک لیٹر ہے با, با, با. آواز 2 کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی. اس کا نام کیا ہے؟ با, با, با. ٹھیک ہے.
اور یہ اس کا سائڈ پوز ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے تو آپ دیکھیں یہ اس کا سائڈ پوز ہے. بچوں کو کائنڈلی ضرور اپنے ساتھ شامل کیجیے گا تاکہ بچے بھی بیٹھ کے یہ سیکھیں، ٹھیک ہے. پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، خیر میں اسکرین کو وہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، نہیں ہو رہا. اچھا دا نیکسٹ لیٹر از تے. تے کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ اگر آپ کو یہ پکچر نظر آ رہی ہے، تے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ جو فرنٹ آف ہماری جو ٹنگ ہے، اس کا اوپر جو تالو کی طرف کا حصہ ہوتا ہے، یہ فرنٹ اس کی کہلاتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کنارہ اس کا طرف اللسان کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. طرف اللسان کنارہ جو ہوتا ہے. اور یہ کنارے کے اوپر زبان جو تالو کی طرف ہوتی ہے، لائن اوپر بنی ہوئی ہوتی ہے، یہاں تک لائن بنی ہوتی ہے، تو یہ حصہ اس کا ظاہر کہلاتا ہے. ظاہر طرف اللسان، ٹھیک ہے، یعنی کمر کہلاتی ہے طرف اللسان کی. یہ حصہ جب جاتا ہے اور یہ دانت کے پیچھے اوپر کے جو دو دانت ہیں انسائزر جو ہیں ہمارے، یا پیچھے گم لائن جو ہے، جب یہاں زبان کا یہ والا حصہ مضبوطی سے لگے گا تو پھر وہاں سے تا بھی ادا ہوگا، اور دو دوسرے لیٹر ہیں دال بھی اور تو بھی یہاں سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ان کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. آج صرف انٹروڈکشن دے رہی ہوں، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ آج آپ لوگوں نے کیا پڑھا. نیکسٹ ٹائم بچوں کو ضرور اکٹھا کیجیے گا اپنے ساتھ تاکہ وہ سیکھیں، اور گروپ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بلائیں تاکہ زیادہ تر لوگ آئیں اور سیکھیں. اچھا سا کے لیے آپ لوگ کیا کریں گے کہ ہمارا یہ جو ظاہر طرف اللسان تھا، میں نے زیڈ لکھا ہوا ہے یہاں پہ، یہ جو مسوڑے ہیں نا اوپر والے جو گم لائن، اس کے سامنے آ جاتی ہے زبان کا یہ والا حصہ. اس کی ٹپ جو ہے طرف اللسان یا راس اللسان طرف اللسان، یہ جو ٹپ ٹو ٹپ جسے کہتے ہیں انسائزر کے ایجز پہ جا کے زبان نرمی سے لگتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ تو مسوڑوں کے سامنے آ گئی. اور چاول کے دانے جتنی باہر دانت کے پاس آ کے لگتی ہے، زیادہ نہیں نکالیں گے، معیوب لگتا ہے، سکھانے کے لیے میں نکلواتی ہوں لیکن بعد میں سیٹ ہو جاتا ہے. تو یہاں سے ہمارے پاس سا ذال اینڈ ظا ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. سا سا ہم نے ابھی تک کیا پڑھا؟ الف، ٹھیک ہے. ہم نے پڑھا الف، الف با، الف با تا، اینڈ دس از سا. اب اس کو ریپیٹ بھی کریں گے ہم، ٹھیک. اچھا نیکسٹ ہمارے پاس جو مخرج ہے وہ ہے مخرج الجیم. 5 ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. جیم کے لیے اگر آپ دیکھیں زبان کا یہ درمیانی حصہ، ٹھیک ہے، یہ کیا کرتا ہے کہ یہ اوپر تالو کی طرف اٹھتا ہے، اور اس کا جو غار ہے، کب جو غار ہے نا یہاں کی طرف اٹھتا ہے، جو تالو کا غار ہے یہ اوپر کا الحنک الاعلیٰ کہلاتا ہے، یا شجرۃ الفم یا شجر الفم کہلاتا ہے یہ غار. اس کے اندر کی طرف جب زبان اوپر کی طرف اٹھتی ہے، زبان کا درمیانی حصہ اوپر تالو کے درمیان کی طرف اٹھتا ہے، تو 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جیم شین یا. لیکن جیم کے لیے تالو سے لگ جاتی ہے، بیچ میں چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اور اس میں بھی شدہ ہے، ٹھیک ہے. تو جیم جیم ادا کریں، جیم جیم فیل کریں اسے، ٹھیک ہے. جیم. چلے ایک دفعہ اس کو ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں، پھر ہم اس کا اختتام کرتے ہیں اپنی کلاس کا انشاءاللہ، اور نیکسٹ ٹائم اسے باقاعدہ ہم اس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. اچھا جی، یہ ہمارے پاس آگے لیٹرز. اچھا میں ذرا وہ نکال لوں، آپ ذرا اس مخارج کو دیکھیں اور میں چلے جی ہاں جی. اچھا اب یہ کیا ہے، اسے کیسے پڑھیں گے؟ الف الف. قاعدہ میں ابھی نہیں لائی کیونکہ مجھے آپ کو اس میں سے پڑھانا تھا، ٹھیک ہے. قاعدہ نیکسٹ ٹائم لاؤں گی انشاءاللہ. الف الف با با با، آواز اوپر کی طرف جائے گی، ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں نے ہاں جو اصول ہے آپ لوگ میرے ساتھ پڑھیں گے، اور یہاں ڈن کے لیے آپ لوگوں نے ڈی لکھنا ہے، اور اوکے کے لیے کے لکھیں گے آپ لوگ، ٹھیک ہے. جیسے یہ حمیرہ لکھ رہی ہیں اس وقت، ٹھیک ہے. با 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 تا، منہ اوپر کی طرف کھلے گا، ٹھیک ہے. تا 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 تا. اسے زیادہ لمبا نہیں کریں گے، جسٹ 2 کاؤنٹس ہوگا، ٹھیک ہے. تا تا. اور اس کے بعد دا نیکسٹ لیٹر از سا سا سا. اس میں ہوا کا اخراج بھی آپ فیل کریں گے، ہاتھ پہ فیل کریں ہوا خارج ہوتی ہوئی. سا سا سا. اچھا پھر ہے جیم. 4 کاؤنٹس سے کھینچیں گے، ٹھیک ہے. 4 5 اینڈ 6 تک کھینچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ نام ہے اس کا
تو اس میں کیونکہ مد لیٹر جو ہے وہ جیم کی آواز کو کھینچ رہا ہے، اور مد لیٹر کے بعد اگین ساکن ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو زیادہ کھینچا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کھینچا جا سکتا ہے. جیم جیم جیم، ٹھیک ہے، میم پہ آواز ختم ہوگی. تو چلیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم باقاعدہ ہم اس کا آغاز کریں گے، ٹھیک ہے، اور دوبارہ سے انشاءاللہ قاعدے سے پڑھیں گے. آج کیونکہ یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے لیکچر کچھ اسی طرح تیار کیا تھا تاکہ آپ لوگوں کی اچھے سے سمجھ میں آ جائے. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ دیکھا، اور نیکسٹ ٹائم بچوں کو ضرور ساتھ بٹھائیں گے. مائیں پریشان ہوتی ہیں کہاں سے پڑھائیں، کیسے پڑھائیں، کون پڑھائے، تو یہ بیسٹ طریقہ ہے کہ آپ بچوں کو لائیں، وہ سیکھیں یہاں سے. دیکھیں یہ اللہ نے آپ لوگوں کو ایک اور چانس دیا ہے کہ آپ دوبارہ سے بیسک ڈیٹیل کے ساتھ سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بہترین موقع ہے. بڑے بھی، صرف بچے نہیں، بڑے خواتین بھی. میری جو سب سے اسٹوڈنٹ بڑی ماشاءاللہ ہیں وہ 75 ایئرس کے ہیں الحمدللہ، اور پاکستان میں بھی میرے پاس ان سے بڑی اسٹوڈنٹ تھیں، ٹھیک ہے، اور سب سے چھوٹی اسٹوڈنٹ بھی اب میں نے فرسٹ ٹائم لی ہیں، اور وہ بہت چھوٹی ہیں. اور تو اللہ کا شکر ہے، آپ لوگ جس بھی ایج کے، مکہ میں، بیت اللہ میں، مسجد نبوی میں آپ کو 60 ایئرس 70 ایئرس کے خواتین حفظ کرتے ہوئے نظر آئیں گی قرآن پاک، اور کچھ کتنے طریقوں سے انہوں نے حفظ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کائنڈلی آپ لوگ بالکل نہ شرمائیں. اور یہ جو ہے سب میں نے آپ کو بتا دیا، بس اب میں اور کیا بولوں. اب میں آپ لوگوں کو دعا دیتی ہوں کہ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے کہ آپ لوگ آئے، آپ لوگوں نے اٹینڈ کیا، اور امید کرتی ہوں زیادہ سے زیادہ سے لوگوں کو لے کر آئیں گے تاکہ وہ سیکھیں، یہاں سے سیکھیں، آپ کے لیے، میرے لیے صدقہ جاریہ بنے. ہو سکتا ہے یہی ہمارے لیے بخشش کا سامان بن جائے انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.